السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج میں کوئی مسئلہ یا کوئی دینی بات نہیں، بلکہ چونکہ آج 15 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اس لیے میں سمجھتا کہ آج آزادی کے تعلق سے اور ہمارا جو دیش کا جھنڈا ہے ترنگا، اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں۔ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، آپ اگر سنیں گے تو آپ کا بھی جو ہے دل باغ باغ ہو جائے گا، شاید آپ کو اس چیز کی معلومات ہو۔ ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوا کرتا ہے جس سے اس ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو تحریک آزادی کے رہنماؤں اور دانشوروں نے بھی محسوس کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جو دھرنا، آندولن اور تحریکیں چلائی جائیں وہ کسی پرچم کے تلے چلائی جائیں تاکہ یہ فرق واضح ہو سکے کہ یہ ہندوستانی ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ترنگے کے تخلیق کا سبب بنی۔ 1957 عیسوی میں جب آزادی کی جنگ شدت اختیار کر گئی تو جھنڈے کی کمی بھی شدت سے محسوس کی گئی۔ چونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، لہٰذا ملک کا جھنڈا ایسا ہونا چاہیے جو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دیش کا سب سے پہلا پرچم 1906 عیسوی میں بنگال میں تیار ہوا، جس میں اوپر کیسری، بیچ میں پیلا اور نیچے ہرا رنگ تھا۔ درمیان میں پیلی پٹی پر وندے ماترم لکھا ہوا تھا اور نیچے ہری پٹی پر ایک طرف سورج تو دوسری طرف چاند تارا بنا ہوا تھا، جس میں ہندو مذہب کی تشہیر غالب رہی اور اسی وجہ سے وہ فروغ نہ پا سکا۔ دوسرا پرچم 22 اگست 1907 کو بھیکا جی کاما نے بنایا، اوپر ہری پٹی، بیچ میں پیلی پٹی جبکہ نیچے لال پٹی بنی ہوئی تھی۔ یہ جھنڈا بھی مقبولیت سے دور رہا اور عروج نہ پا سکا۔ بابائے قوم گاندھی جی قوم پرچم کے تئیں کافی فکر مند رہا کرتے تھے اور ایک قابل قبول جھنڈے کے متلاشی تھے، چنانچہ انہوں نے مشہور آرٹسٹ پنگلی وینکیا کو یہ ذمہ داری دی کہ تم ایک ایسا پرچم بناؤ جس میں لال اور ہرا دونوں رنگ ہو اور دونوں رنگوں کے درمیان میں ایک چرخہ بنا ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھنڈا جب تیار ہو کر گاندھی جی کے سامنے لایا گیا تو انہیں پسند نہ آیا، حالانکہ ان کے خواہش کے مطابق ہی اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پھر گاندھی جی نے اسی جھنڈے میں سفید رنگ کا اضافہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ سفید رنگ کو درمیان میں جگہ دے دی گئی، جبکہ اوپر لال اور نیچے سبز رنگ کا انتخاب کیا گیا اور چرخہ حسب سابق درمیان ہی میں رہنے دیا گیا۔ 1931 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس نے اس پرچم کو منظوری دے دی۔ پھر 1931 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک یعنی 16 سال تک یہ جھنڈا بطور ہندوستانی پرچم استعمال ہوتا رہا اور اسی پرچم تلے آزادی کی جنگ زور و شور کے ساتھ لڑائی جاتی رہی۔ 1947 عیسوی میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا تو پرچم کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آیا۔ وہ اس طرح کہ 1931 عیسوی میں جس پرچم کو انڈین نیشنل کانگریس نے منظوری دی تھی وہ خاص کانگریس پارٹی کا پرچم ہو گیا تھا، لہٰذا اب نئے سرے سے قومی پرچم کو بنانے کا خیال زور پکڑنے لگا۔ لہٰذا ملک کے قد آور لیڈروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں بابا صاحب امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی اور بدر الدین طیب جی جیسے اعلیٰ سطح کے لیڈر شامل تھے۔ کمیٹی کے روبرو بدر الدین طیب جی نے بھی اپنی بات رکھی اور کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمارے جھنڈے سے چرخہ نکال کر اس کی جگہ اشوک چکر لگا دیا جائے۔
चुनांचे उनकी राय का काफ़ी एहतराम किया गया और उसे पसंदीदगी की नज़रों से देखा गया और मंजूरी भी दे दी गई। कहा जाता है कि उसके पीछे बदरुद्दीन जी की बीवी सुरैया तैयब जी का दिमाग काम कर रहा था, जिन्होंने एक कागज़ पर परचम बनाया और दरमियान में अशोक चक्कर लगा दिया था। उसको तैयब जी ने अरकान कमेटी के सामने पेश किया था, जिसे कबूल कर लिया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तैयब जी की बेगम सुरैया ने झंडे में अशोक का चक्कर ही क्यों मुंतखब किया? तो उसका जवाब ये है कि झंडे की खूबसूरती के लिए और उसे खुशनुमा बनाने के लिए अच्छी से अच्छी डिज़ाइन से उसे मुज़य्यन किया जा सकता था, लेकिन सुरैया तैयब जी ने उन तमाम को अहमियत ना देते हुए अशोक चक्कर को ही क्यों तरजीह दी? इसका जवाब ये है कि दरअसल अशोक चक्कर में जो धारियाँ हैं उनकी तादाद 24 है, जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि हमें 24 घंटे वतन की खिदमत के लिए तैयार रहना है। देश को जब भी और जिस वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम हुमा वक्त उसके लिए तैयार रहेंगे। यही वह अहम नुक्ता और मेन पॉइंट था जिसे सुरैया बेगम यानी तैयब जी ने महसूस किया और अशोक चक्कर को तिरंगे में जगह दी। उससे उनकी ज़बरदस्त ज़हानत भी यहाँ होती है। साथ ही ये बात भी उजागर हो जाती है कि इस वक्त की ख़वातीन भी वतन अज़ीज़ की खातिर काफ़ी कुछ करने और दिखाने का जज्बा रखती थी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो दोस्तों, मालूम ये हुआ कि आज जो तिरंगा हम लहराते हैं, जो हमारा हिंदुस्तानी तिरंगा है, ये सुरैया तैयब जी ने इसको इस डिज़ाइन को दिया था।